کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تھوڑی سی غور کرو تو اس لفظ ہی سے مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے. مثلا مسجد، اس لفظ پہ غور کرو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ مسجد کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ. اور طہارت، اس پہ غور کرو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا معنی پاک ہونا، پاک کرنا. نکاح جوڑنا، طلاق اس جوڑ کو ختم کرنا. اسلام جھک جانا. تو لفظ عورت پہ جب غور کرو تو عورت کا معنی کیا ہے؟ ستر والی چیز، چھپی ہوئی چیز. تو عورت اگر عورت بن کے رہے تو پھر وہ عورت ہے، ورنہ وہ پھر عورت نہیں ہے جس میں ستر نہیں ہے. اور یقین فرمائیں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، موضوع ہے کہ ہم لوگوں پہ ہٹ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، کافر کے فتوے لگاتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے اپنے افراد کی اصلاح کرنا یہ بہت ضروری ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت 1 نمبر شمار کرتے ہیں. ذرا ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، تقوی کو دیکھیں، ہمارے اندر کتنا عمل ہے. کم از کم یہ الارم کہ ہم غلطی پہ ہیں، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، یہ تو ہونا چاہیے. پھر اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں. چند روزہ زندگی میں عورت کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے میری طرف محبوب کر دی گئی ہے 3 چیزوں کی محبت. خوشبو، آپ کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی. نیک عورت، فرمایا یہ مجھے محبوب ہے. پھر اللہ نے نیک عورتیں کیسی عطا کی ہیں؟ رب کے سلام آیا کرتے تھے. ازواجہ امہاتہم لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں، تمہاری جوتی کے ساتھ بھی کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی. ان اتقیتن، بشرطے کہ تمہارے اندر تقوی رہا. فلا تخضعن بالقول، کتنی پاک عورتیں ہیں، نفوس قدسیہ، ملائکہ بھی رش کرتے ہیں. میری ماؤں کا کتنا مقام ہے. ان کا دل صاف ہونا، اس میں کوئی مسلمان شک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا فلا تخضعن بالقول، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں، جب غیر محرم سے بات کرو لہجہ سخت ہونا چاہیے. مجھے بتایا ہماری عورتیں، امت کی بیگمات رابعہ بصری کیوں نہ ہو، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی بھی نہیں مل سکتی. ان کو فرمایا جا رہا ہے فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی.
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ کوئی منافق کوئی اور مطلب نہ سمجھ، آپ اس ایک بات کو لے کے پھر آگے چلیں کہ جب ازواج مطہرات کو ہے کہ آپ نرم لہجے میں بات کرو گی تو منافق کے دل میں کوئی شک نہ پڑے۔ کتنا پاکیزہ دور تھا، اس میں منافق بھی تھے۔ آج تو منافقت عروج پہ ہے، سج دھج کے منافقت ہے، ہر قسم کی منافقت موجود ہے۔ ساتھ بیٹھنے والا اعتماد نہیں کہ یہ میرا ہے، سینے سے لگانے والا اعتماد نہیں کہ یہ میرا ہے، سگا بھائی اعتماد نہیں کہ یہ اندر باہر سے میرے ساتھ۔ اور اس دور میں فرمایا بات نرم نہ کیا کرو، یہ منافق کہیں اور نہ سمجھے۔ اس لیے جب ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے، پھر اس سے کون مستثنا ہو سکتا ہے؟ اس لیے عورت کا شرعی پردہ، جس کو شرعی پردہ کہتے ہیں، وہ اس پہ فرض ہے اور اس کا چھوڑنا حرام ہے۔ کسی پہ ہٹ کرنا مقصود نہیں، ہر تقریر، ہر جمعہ، ہر درس آخری سمجھ کے کرتا ہے۔ اپنی والدہ کا حکم اور یہ نصیحت تھی کہ ہر تقریر، ہر سبق آخری سمجھ کے پڑھایا کرو، ایک تو تھکو گے نہیں، ایک فکر سے کرو گے۔ میں اس پہ وقت پہ عمل کرتا ہوں الحمدللہ۔ عورت کا پردہ کرنا فرض ہے، نہ کرنا یہ حرام کام ہے، تاکہ سب کو بات سمجھ آئے۔ اگر میری گھر والی، میری بیٹیاں، میری بہو، مثال کے طور پہ جون صاحب بیٹھے ہیں، آئی صاحب بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی پردہ کرے فرض ہے، بڑی اچھی بات ہے، فرض کی ادائیگی، اور پردہ نہ کرے یہ حرام کام ہے، حرام کا ارتکاب ہے۔ اس لیے پردہ کرنا فرض ہے، نہ کرنا یہ حرام کام ہے۔ وہ جو کزن کے سامنے، وہ جو بہنوئی کے سامنے آنا، غیر محرم کے سامنے آنا، جی یہ سب حرام کام ہے۔ کوئی بھی کر رہا ہے یہ حرام کام۔ مجھے مثال کے طور پہ کوئی عورت پوچھے، استاد جی سارے اعمال کرتی ہیں، شرعی پردہ نہیں ہے، سستی ہے، نہیں کر رہے، تو میں اسے کہوں گا تو عابدہ، ساجدہ، زاہدہ یعنی نیک عورت ہے، مجھ سے بہت بہتر ہے، لیکن میں کبھی تجھے متقی اور ولیہ نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ یہ فرض ہے اور تو پردہ نہیں کر رہا، اور یہ بے پردگی جو شریعت کے خلاف ہے، یہ حرام کام ہے، تو اس کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اس عمل پہ آ جا، پھر انشاءاللہ فرشتے بھی سلام کریں گے۔ پردہ شرعی ایک بہت اہم چیز ہے۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی یہ عذر پیش کرے اتنا عرصہ میں نے پردہ نہیں کیا، فلاں نے مجھے دیکھا، فلاں نے مجھے دیکھا، فلاں نے مجھے دیکھا، اب پردہ کیسے کروں؟ شریعت نے یہ عذر کوئی قبول نہیں کیا، کیونکہ جب پردہ فرض ہوا اس سے پہلے میری پیاری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو صحابہ کرام نے دیکھا ہوا تھا، وہاں کسی نے نہیں کہا پہلے انہوں نے دیکھا ہوا۔ جب حکم آ گیا سارے سر خم تسلیم کر لیا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا،
میں نے اس معاملے میں بڑی دفعہ تفاصیل دیکھی، بڑے علماء سے بات ہوئی، یقین کرنا میری اس تحقیق پہ کہ اگر کسی نے پردے کے معاملے میں اختلاف بھی کیا نہ کسی دور میں کہ چہرے کا پردہ نہیں، ہتھیلیوں کا پردہ نہیں، پاؤں کا پردہ نہیں، حالانکہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ وہ مطلب ہے کہ نماز میں چہرہ، ہتھیلیاں، پاؤں یہ نہیں ڈھانپ رہے۔ اگر اس میں بھی کوئی مجبوری ہے تو وہ ڈھانپنے میں پردگی کا خطرہ ہے۔ اس سے لوگوں نے مطلب لے لیا چہرے کا پردہ نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک عورت سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے لیکن چہرے کو نہیں ڈھانپتی۔ آپ خود اپنے عقل سے پوچھیں یہ کون سا پردہ؟ جب چہرہ نظر آ گیا، چہرہ دیکھ لیا، تو پھر ہاتھ، پاؤں کو اور سر کو ڈھانپنے کا کیا فائدہ؟ چہرہ پردے میں پہلے نمبر۔ اگلی جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کسی دور میں اختلاف رہا، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا ان کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اگر فتنے کا خطرہ ہو، اختلاف ہی کوئی نہیں اس مسئلے کہ چہرہ دیکھنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے کے دل میں غلط خیال آئے گا، باس کو باس ہوگا، فلاں بڑی خوبصورت ہے، فلاں بدصورت ہے۔ آج کے دور میں یاد رکھنا، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے گی، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پردہ چہرے کا نہیں ہے۔ وہ پاکیزہ دور تھا۔ اگر کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، ان کے بھی ساتھ ساتھ یہ تھی کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ اب مجھے بتاؤ، آج کون ہے جو اس فتنے سے بچ جائے گا؟ ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے مجھ سے زیادہ کوئی کمزور ہی نہیں۔ مثلا میں آپ حضرات پردے کے معاملے میں کہ نہیں بھائی، جب نظر پڑ گئی غیر محرم پہ، اس کا نقصان ہو، یہ فتنہ ہے۔ حکیم، ڈاکٹر، اگر ضرورت ہے، اگر کہ اس کے دیکھنے کے بغیر تشخیص نہیں ہو سکتی، اور وہ ڈاکٹر حکیم بھی وہ غلط آدمی نہیں ہے، پھر شرعی طور پہ اجازت، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ایسا معاملہ، شریعت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی کہے اتنا عرصہ اس نے پردہ نہیں کیا جیٹ سے، دیور سے، کزن سے، تو اب کیسے کریں؟ یہ جاہلانہ بات ہے۔ کوئی دلیل، ایک عورت نے پوری زندگی پردہ نہیں کی، اللہ نے ہدایت دے دی، سب سے پردہ شروع کر دیا، جب کیا 1 مہینے 2 مہینے 1 سال کے بعد فوت ہو، زندگی بن گئی آخرت۔ یہ کہے کہ اب اس عمر میں پردہ کروں، پوری زندگی نہیں کیا، یہ جاہلانہ دلیل ہوگی، یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ علماء جنہوں نے مسئلہ کھول کے نہیں بیان کیا، الجم بلجام من نار، جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی، اس وقت سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پاک پناہ دے۔ یہ ٹی وی، یہ تصویریں، مرد عورت کی تصویر دیکھے، عورت مرد کی دیکھے، اور یہ بھی دلیل نہ بنا کر فلاں مولوی کہتا ہے میں میوزک سن لیتا ہوں، اس کا اپنا عمل ہے، اللہ اسے ہدایت دے۔ فلاں پیر ایسے کر لیتا ہے، فلاں مولوی ایسے کرتا ہے، فلاں کاری کرتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ سگریٹ کے بارے میں بتایا کہ یہ بدبو والی چیز ہے، اور نبی علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی نے فوراً کہا فلاں قاری صاحب پیتے ہیں۔ میں نے کہا قاری صاحب کا اپنا عمل ہے، انہیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمارے لیے حجت دین ہے، نہ یہ نالے، نہ کوئی اور مولوی، نہ کوئی عالم۔ دلیل حسبنا کتاب اللہ کی کتاب کافی۔ تو جس طرح ویسے دیکھنا کسی غیر محرم کو، ہاتھ لگا ٹی وی میں دیکھنا،
عورت کا مرد کو دیکھنا اسی طرح حرام ہے جس طرح ویسے ہے، بلکہ میں محققین یا سمجھدار لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ گیٹ کے بندے کھڑے جا کر ہو گیا طالب علم جائے گیٹ والوں کو آگے بھیجا کر ادھر نہ کھڑے کیا، بلکہ یہ تحقیقی بات ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو دیکھنا، مرد اس کو دیکھے، وہ اس کو دیکھے، اس میں خرابی ویسے چہرے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک آدمی دیکھے نوجوان کو، عورت دیکھے یا مرد دیکھے ایک عورت کو، ہو سکتا ہے شرم کرے گا کہ ابھی کوئی مجھے منع نہ کر دے، کوئی دیکھ نہ لے، اس کا خامن نہ کہہ دے تو کدھر دیکھ رہا ہے، اسے کوئی نہ کہے تو کدھر دیکھ رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ بات، اللہ والے کہتے ہیں تصویر میں اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ بلا جھجک دیکھ رہا ہے، اپنے جذبات تاثرات کو ابھار رہا ہے، اس سے اس کے دل میں اور محبت اور کشش پیدا ہوگی، بار بار دیکھے گا۔ اس لیے یہ نہ کہا کرے وہ تصویر ہے جن کو سینما کی شوق ہے، رات 12 بجے کے بعد بڑے چینل کھولتے ہیں اپنے گھروں میں، چاہے وہی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے ایسا میں نے دیکھا، یہ کون سا ناجائز ہے، حرام حرام ہے۔ ایک خنزیر کھائے اور کہے جی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے وہ حلال ہو جائے۔ اس لیے یہ بہانہ بنانا کہ نہیں وہ تو تصویر ہے، تصویر میں گناہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس میں کو منع کرنے والا نہیں، جھجک نہیں۔ اور یقین کرنا آج لوگوں کے دل، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، جن کے دل مردہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بے پردگی بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہیں سیل لگی ہوئی ہو نا کہ 200 کی چیز 50 میں ملے گی، کتنے لوگ جائیں گے اور اس کو اہم سمجھیں گے۔ جب رب کائنات شوق دلاتے جو یہ کرے گا اتنا بڑا اجر ملے گا تو اس کی کوئی اہمیت ہے۔ رمضان مبارک میں فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہے۔ اہمیت رمضان کی کہ نہیں ہے نا؟ فرمایا جو غیر محرم کو دیکھ سکتی ہے عورت یا وہ دیکھ سکتا ہے تو فرمایا وہ نہ دیکھے، اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھ کے دے، اس نماز میں ایسا لطف آئے گا، ایسا سکون آئے گا کہ تو حیران ہو جائے۔ میں بطور تجربہ نہیں کہتا، حدیث میں تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی حضرات نے مجھے کہا استاد جی دیکھ سکتے تھے، نہیں دیکھا، فوراً نیچے کر لیا کہ باقی اگلی نماز میں بڑا مزہ آیا۔ تو معلوم ہوا یہ اتنا اہم کام ہے کہ میرے آقا ایک لعنت دے کے سمجھا رہے ہیں، ایک سامنے بات کے اظہر میں الشمس سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے، میرے آقا علیہ السلام یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ رابع بصری کا نام ہر طرف ہے، وہ چوتھے نمبر پہ ایک نیک آدمی کی بیٹی تھی، یہ میرا موضوع نہیں، بصرہ کی رہنے والی تھی، اس کا جتنا کردار اعمال، باندھی بھی رہی، لونڈی بھی رہی، لیکن سب سے بڑا میں نے ان کی زندگی میں پڑھا ہے، سنا ہے کہ پردے کی بہت زیادہ پابند تھی۔ جہاں ان کو مقام تلاوت وغیرہ کی وجہ سے ملا، وہاں اس وجہ سے بھی ملا کہ پردے کی پابند تھی اور وہ پردہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے، آپ پوچھتے ہیں صحابہ کرام کی موجودگی میں سب سے بہترین عورت کون سی؟ ایک تو یہ نا میرے آقا کی ازواج مطہرات، پھر آپ کی بیٹیاں، 4 بیٹیاں، پھر ان میں سے چونکہ چھوٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عام روٹین میں پوچھا سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ سارے خاموش ہیں، سارے خاموش ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، فاطمہ آج آپ کے ابا جی نے سب سے ایک بات پوچھی ہے، سارے خاموش
خوش ہو گئے ہیں، تو نے علم اپنے والد سے پڑھا ہے، دین کے گر اور فقاہت اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، دنیا میں سب سے بہترین عورت ایک قانون بیان کرتا وہ ہے کہ جس کو کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے، ابھی نہیں بات پوری، فرمایا پھر وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، فرمایا یہ عورت سب سے بہترین عورت ہے۔ آج کہا جاتا ہے فلاں نے 60 سال دین پڑھایا ہے، بہت ہی وہ مبارک عورت ہے، اس کی جوتیاں سیدھی ہو، فلاں نے اتنے قرآن مجید سنائے ہیں، بالکل ٹھیک، اتنا پڑھایا ہے، سب کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن جو اعلیٰ درجہ، پہلا درجہ، ٹاپ آف لسٹ، سر فہرست، وہ ہے جو نہ غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم کو سنے، اور پھر اللہ ہدایت دے دے، چاہے پہلے جتنا عرصہ یہ کوتاہی ہوتی رہی، جب اتوب الاللہ اتوب الاللہ اتوب الاللہ ہو گیا، اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ دیور اور جیٹ سے پردہ کے سامنے چہرہ نہیں، یہ فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی سختی کی ہے کہ فرمایا یہ دیور جیٹ تو موت ہے، موت۔ اب مجھے بتائیں، بریلوی ایسے ہے، فلاں اہل حدیث ایسے ہیں، دیوبندی ایسے ہیں، حیاتی ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، اللہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی اصلاح کریں، پہلے اپنی اصلاح کریں۔ شاہ صاحب کے ہم مرید ہیں، شاہ صاحب نہیں بچائیں گے، فلاں مولوی کو بڑا سنا ہے، کوئی نہیں بچائے گا، استادوں کی خدمت کرتے ہیں، کوئی نہیں بچائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بریلوی بھی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، جتنے مکاتب فکر ہیں، اور سب نے بیان کرنا، اور ہر کوئی اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اور پردے کے لیے ایک فارمولہ ذہن میں آ جائے، جس سے اب نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پردہ، کوئی بھی ہے غیر محرم، اس سے نکاح ہو سکتا ہے شرعی طور پہ، تو اس سے پردہ، یا بعد میں ہو سکتا ہے، مثلا بہن ہوئی ہے، اس سے اب نہیں ہو سکتا، اس وقت بہن اس کے گھر میں، لیکن اگر بہن فوت ہو جائے یا طلاق اور عدت گزر جائے، پھر وہ سالی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اس لیے جب یہ ذہن میں رکھ لو، کس سے پردہ ہے؟ جس سے اب نکاح ہو سکتا ہے یا بعد میں ہو سکتا ہے، اس سے پردہ فرض ہے۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، میرا کہنا بھی مجھے تو کوئی مشکل نہیں لگتا، آپ کا سننا بھی، لیکن برداشت کرنا۔ جو عورت پردہ نہ کرے، جان بوجھ کے وہ پردہ نہیں کر رہی ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں، خدا کی لعنت اس پہ برستی اور اللہ کی سخت ناراضگی ہوتی ہے اس کو۔ میں نے تحقیق کر کے، مطالعہ کر کے، یہ چند میں نام گننے لگا ہوں جن سے پردہ فرض ہے۔ چچا زاد اس سے پردہ کرنا ہے، پھوپھی زاد، پھوپھی کا بیٹا، خالہ زاد، خالہ کا بیٹا، دیور، جیٹھ، بہنوئی، پھوپھا، جتنا بھی نیک ہے، جتنا بھی شفقت کرتا ہے، بیٹی بیٹی کرتا ہے، اور اس نے رشتہ بھی بیٹے کے لیے کیا ہوا ہے، لیکن جب تک نکاح نہیں ہوا، نہ وہ سسر ہے نہ یہ بہو۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں آج استاد جی فلاں میری ساس ہے، بھائی جب تک نکاح نہیں ہوا ساس نہیں، بننے والی ساس، میری جی وائف بیگم، جب تک نکاح نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ پارک میں گئے تھے جی، کوئی نہیں، پیزا کھایا ہے، فلاں جگہ گئے، بھائی جب تک نکاح نہیں کوئی نہیں، موبائل نیا لے کے دیا ہے جی۔ یاد رکھنا، صاف حدیث میں آتا ہے، نکاح ہو گیا گفتگو کرے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کریں گے، نامہ اعمال میں زنا کا گناہ لکھا جاتا ہے۔
اگر یہ میں حدیث صحیح حدیث نہ دکھاؤں کہنا کہ کوئی مولوی نہیں ہے یا کسی استاد کے ہاتھ نہیں لگے. جو نقصان اس کے ایسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو غیر محرم عورتوں سے گندی گفتگو کرتا ہے یا عورتیں کرتی ہیں تجربہ کر لو اس آدمی کی عزت حقیقی نہیں ہوگی، روب ختم ہو جائے گا. ایسے بدبو کہ چاہے کہیں بھی بیٹھ کے کرے گا کسی سبب سے لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے. اور عزت بہت بڑی چیز ہے. مال چلا گیا آ جاتا ہے، صحت نہیں رہی گا، بیوی فوت ہو گئی دوبارہ نکاح کر لے گا، عورت کا خامد فوت کہیں اور نکاح ہو جائے، عزت چلی جائے گی، دوبارہ عزت نہیں آئے گی. اس لیے بہت خوش نصیب ہے ہزاروں میلوں کا سفر ایسے کر رہا ہے جس کے اندر یہ چیز آ گئی کہ پردہ کیا چیز ہے. اور اس کے نقصان پھر معاشرے میں دیکھے جا رہے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، دیور، جیٹھ، خالہ زاد، بہنوئی، نندوئی، جی پھوپھا، خالو، شوہر کا چچا. مثال کے طور پہ ذرا مثال دینی آسان ہوتی ہے. عطا رحمان کی امی کہے استاد جی آپ میرے شوہر ہیں نا الحمدللہ، تو آپ کا جو چچا ہے کیا بات ہے، آپ کا چچا تو میرا چچا نہیں ہے. کسی سے بھی پوچھ لے، مفتی سے، شوہر کا چچا اس سے بھی پردہ ہے. کوئی نہیں کر رہا تو کل قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ حبیب الرحمان تو فلاں مولوی لوگ عمل نہیں کرتے تھے، کوئی حرج نہیں، ہم سے پوچھو گی مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا. شوہر کا ماموں، شوہر کا پھوپھا، شوہر کا خالو، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا بھانجا، یہ سب نہیں جی. پھر رشتہ ہو گیا، رشتہ ہوا لیکن شادی تو نہیں ہوئی، نکاح تو نہیں ہوا. اس لیے جس گھر میں یہ کمی ہے میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، پھر آپ کے لیے کرتا ہوں. لیکن ممبر پہ بیٹھا ہوں، شاید آپ پوری تحقیق کریں گے تو آپ خوش ہوں گے. کچھ نہ کچھ یہ فقیر اوروں سے پاس نکلے گا. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں پہ اتنی لعنت برستی ہے کہ ڈر لگتا ہے. شراب پینے والا، اللہ کی لعنت اس پہ برستی. قیامت کے دن مشرک کے ساتھ شرابی کو کھڑا کیا جائے گا. وہ معمولی سزا نہیں ہے، معمولی سزا نہیں ہے کہ مشرک کے ساتھ شرابی کو کھڑا کیا جائے گا. حالانکہ اس نے شرک کیا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں. یہ سزا بھگت کے آ جائے گا اگر پہلے معافی نہ ہوئی، توبہ نہیں کی. لیکن اللہ پاک کتنے جلال میں ہے، فرمایا اس کو مشرک کے ساتھ کرتا. اور دوسرا وہ مرد جو عورتوں کے مشابہ ہو یا عورت جو مرد کے مشابہ. جی شروع سے نہ جی یہ مردوں والے کپڑے پہنتے ہیں، ماشاءاللہ موٹر سائیکل بھی چلا لیتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں بس شوق ہے اسے، یہ شوق ایسا ہے کہ یہ لعنت کا باعث ہے، لعنت پسند. اور تیسرے نمبر پہ ذرا دوستوں کو بتانا، مجھے یقین ہے آپ میں سے ایسا کوئی نہیں، لیکن دین بیان کرنا ہے، مسئلہ بیان کرنا ہے. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، میرے بڑے بھائی کو اس میں بیٹھے تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، میرے مکھ سے رہے. میں کوئی بات کر رہا تھا تو مجھے بڑے بھائی نے پوچھا کہ تو نے یہ مسئلہ ڈر کے کیوں کیا ہے. میں نے کہا جی میں تو نہیں ڈرا. تو کہنے لگے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرے اندر چونکہ کمزوری ہے، تو جھک رہا ہے، کھل کے بیان کیا کر، دعا کیا کر، اللہ سب کو ہدایت دے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ میں ایسی چیز کوئی نہیں، لیکن ایک ایسا آدمی ہے رات کو سوتا ہے خدا کی لعنت برستی ہے، چلتا ہے خدا کی لعنت برستی ہے، چاہے وہ فاضل کیوں نہ ہو، چاہے حافظ قاری کیوں نہ ہو. جس کو یہ پتا ہے کہ میرے گھر میں آدمی آتا ہے اس کی نگاہ میں فطور ہے، اس کے دل میں فطور ہے، وہ ذہنی اور ہے، اندر کسی اور مقصد کے لیے آتا ہے، اس کو شریعت میں دیوس کہا گیا ہے.
یہ نہیں کہ اسے پتا ہے گھر میں کوئی بدکاری، اس سے نہیں، صرف اسے پتا ہے کہ یہ آتا ہے، اس کا سکون ہے، آ کے گھر میں دیکھتا ہے، کسی کو بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ دیوس ہے خدا تعالیٰ کی، اس پہ لعنت برستی۔ تو غرض یہ ہے، یہ ہمارے 2-3 جمعے لگ جائیں گے انشاءاللہ، آپ پابندی سے آنا، یہ جو پردے کا حکم ہے یہ فرض ہے، اور نہ کرنا یہ حرام ہے، وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ پردے کا سب سے اعلیٰ درجہ میں بیان کرنے لگا، ٹائم ختم ہو گیا، آپ یہ بتانا لوگوں کو، میری ماں و بہنوں کو بتانا۔ ایک ہے چہرے کو ڈھانپ لیا، یہ پردہ ہے، ماشاءاللہ چہرہ نظر نہیں آ رہا، یہ پردہ ہے، حقیقی پردہ جو ہر پیج ہے۔ ایک اعلیٰ درجہ ہے، آج عورت کہتی ہے 30,000 والا سوٹ ہے، 20 والا ہے، 10 والا ہے، 5 والا ہے، اعلیٰ کپڑے پہنے جی، چاہے جیسے بھی ہے۔ تو پردے کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ چہرے کا پردہ کر لیا، یہ پردہ ہے، الحمدللہ بڑی خوش قسمتی ہے، چہرے پہ نظر نہیں، پہلے چاہے پڑھتی رہی، اب جب سے پابندی کی ہے نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے ابتدا جو پردے کی ہے یہاں سے کی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا، مومن مردوں کو کہہ دو آنکھیں نیچے رکھا کر۔ رب کائنات نے جنت کی حوروں کا ذکر کیا، قاصرات الطرف، آنکھوں کو نیچے کرنے والی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی حوریں جب آنکھوں کو نیچے کریں گی اللہ اور حسن و جمال میں اضافہ کر دیں گے۔ ہاکذا دنیا میں جو قاصرات الطرف نیچے نگاہ کر کے رہتی ہے، خیر بار ہم کو نہیں دیکھتی، ان کے چہرے پہ قدرتی ایسا حسن آ جاتا ہے جو میک اپ سے بھی نہیں آتا ہے۔ تو پہلی بات ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، اور مردوں کو بھی حکم ہے اور عورتوں کو بھی حکم ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کرے، یہ ابتدا ہے۔ تو معلوم ہوا بے پردگی کی اور گناہ کی ابتدا نظر کی حفاظت سے وہ مجروح ہو جاتی ہے، مفقود ہو جاتی ہے، نہیں رہتی۔ سب سے پہلی ابتدا ہے یہ جو نظر ہے، یغضضن، یغضو، ان کو نیچے رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس سے آگے شرمگاہ کی حفاظت۔ اب میں بتانے لگا اعلیٰ درجہ، ذرا ہم دیکھتے ہیں، پریشان نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سب سے اعلیٰ پردہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، بے شک قرآن پڑھیں دیکھیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ۔ میری مائیں، اللہ جانتا ہے ممبر پہ بیٹھو، میرے دل میں میری ماں کی کتنی قدر ہے، وہ عائشہ ہو، خدیجہ ہو، حفصہ ہو، میمونہ ہو، ام سلمہ ہو، کوئی بھی ہے، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اذا سألتموهن، ان فرشتہ سیرت اور نفوس قدسیہ سے جاؤ جب سوال کرو، مائیں مائیں، لیکن فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو یا دیوار کے پیچھے کھڑی ہو اور تم گفتگو کرو، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر کوئی ماں بہن پردہ کرتی ہے میری طرف سے مبارک کہنا، لیکن کہنا ہمارا فقیر خطیب کہہ رہا ہے اعلیٰ درجہ یہ ہے باوجود چہرہ ڈھانپنے کے سامنے نہیں آنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، یہ اعلیٰ درجہ ہے جس کو تقویٰ کا درجہ کہتے ہیں۔ جب مسئلہ بیان کرو تو اس میں یہ نہیں کہنا ہمارا عمل ہے، فلاں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، دین پھر بھی بیان کرنا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کم از کم اس موضوع پہ 2 جمعے اور لگائیں گے، اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے، انشاءاللہ ایسی ہوگا۔ آپ ذرا خیال کرنا، جمعے میں ناغہ نہ کرنا، وما علینا